اس نیٹ ورک کو مالی امداد اور ہدایات خلیجی ریاست کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی تاکہ ثبوت مٹائے جا سکے اور اصل دشمن کا چہرہ چھپا رہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بھارت کے را ایجنٹ سنجے سنجیور کمار اور فوجی اس نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے خلیجی ریاست میں کام کرنے والے 2 پاکستانی شہریوں سلمان اور ارسلان کو ورغلا کر اپنے ایجنٹوں میں شامل کیا۔ کبھی مشرقی پاکستان میں سازشیں، کبھی بلوچستان میں مداخلت، کبھی کراچی میں خون ریزی تو کبھی فرقہ واریت اور لسانیت کی آگ بھڑکانے کی کوشش۔ ہر جگہ دشمن کی یہی سازش رہی ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ سلمان، ارسلان اور ان کے ساتھی اسی زمرے میں آتے ہیں جہاں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردانہ پاکستان کی سرزمین ایک بار پھر دشمن کے خفیہ عزائم کو کچلتے ہوئے سرخرو ہوئی۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی دہائیوں پر محیط سازشیں، تخریب کاری، دہشت گردی اور لاقانونیت پھیلانے کے منصوبے CTD سندھ اور وفاقی اداروں کی مشترکہ کاوشوں سے خاک میں مل گئے۔ کراچی، جسے بھارت عرصہ دراز سے اپنی بدمعشانہ پالیسیوں کے ذریعے عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا تھا، اب ریاستی اداروں کے فولادی ہاتھوں نے دشمن کے ایجنڈوں کے ساتھ ان کی سہولت کاروں کو بھی دبوچ لیا۔ فتنہ الہند کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد سے آج تک بھارت نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ کبھی مشرقی پاکستان میں سازشیں، کبھی بلوچستان میں مداخلت، کبھی کراچی میں خون ریزی تو کبھی فرقہ واریت اور لسانیت کی آگ بھڑکانے کی کوشش۔ ہر جگہ دشمن کی یہی سازش رہی ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ بھارت کی را اس ناپاک منصوبے کی عملی شکل ہے جس نے ہمیشہ پاکستان میں اپنے ایجنٹ داخل کیے، دہشت گردوں کو خریدا اور ریاست مخالف گروہوں کو مالی و عسکری امداد فراہم کی۔ کراچی کو خصوصاً اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ یہ پاکستان کا معاشی دل ہے۔ یہاں انتشار کا مطلب پورے پاکستان کو کمزور کرنا ہے، لیکن اللہ کے فضل اور پاکستان کے غیور اداروں کی انتھک محنت سے یہ منصوبہ ہمیشہ ناکام ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں CTD سندھ نے ایک ایسا نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے جو بھارت کے براہ راست احکامات پر چل رہا تھا۔ ایڈیشنل IG CTD سندھ آزاد خان نے اپنی پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے کراچی میں ایک سیف ہاؤس قائم کیا تھا جہاں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے منصوبے بنائے جاتے تھے۔ اس نیٹ ورک کو مالی امداد اور ہدایات خلیجی ریاست کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی تاکہ ثبوت مٹائے جا سکے اور اصل دشمن کا چہرہ چھپا رہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بھارت کے را ایجنٹ سنجے سنجیور کمار اور فوجی اس نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے خلیجی ریاست میں کام کرنے والے 2 پاکستانی شہریوں سلمان اور ارسلان کو ورغلا کر اپنے ایجنٹوں میں شامل کیا۔ یہ دونوں پاکستان میں را کے مقامی سہولت کار بن گئے۔ سلمان نے مزید ایک گروہ تشکیل دیا جس میں عمیر، سجاد، عبید، شکیل، طلحہ اور ارسلان شامل تھے۔ یہ تمام افراد کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں اور خوف و ہراس پھیلانے کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے۔ CTD کی بروقت کارروائی نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ نہ صرف یہ گرفتاریاں دشمن کے خفیہ نیٹ ورک کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئیں، بلکہ گرفتار دہشت گردوں نے دوران تفتیش اقرار بھی کیا کہ وہ بھارتی ایجنسی را کے لیے کام کر رہے تھے اور باقاعدہ بینکنگ چینلز کے ذریعے رقوم وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے سامنے ایک بار پھر بھارت کا اصلی مکروہ اور دہشت گرد چہرہ بے نقاب ہوا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت سامنے آئے ہوں۔ ماضی میں بھی کلبھوشن یادو جیسے نیٹ ورکس نے بھارت کی سازشوں کو عیاں کیا۔ بھارت ایک طرف دنیا کے سامنے جمہوریت اور امن کا ڈھونگ رچاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو فنڈنگ دیتا ہے، اسلحہ فراہم کرتا ہے اور یہاں معصوم لوگوں کے خون سے کھیلتا ہے۔ را کی سرپرستی میں کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہر بار پاکستان کے اداروں نے قربانیاں دے کر اس آگ کو بجھایا۔ CTD سندھ کی یہ حالیہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست پاکستان ہر قیمت پر اپنے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دی تھی۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہزاروں شہداء، لاکھوں متاثرین، اربوں ڈالر کا معاشی نقصان، لیکن ریاست نے ہمت نہیں ہاری۔ بھارتی دہشت گردی کے باوجود پاکستان نے اپنے شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ آج پاکستان ایک بار پھر امن و استحکام کی راہ پر گامزن ہے اور دشمن اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہا۔ یہ حقیقت اب کسی سے پوشیدہ نہیں کہ دشمن کو ہمیشہ اندرونی سہولت کار درکار ہوتے ہیں۔ سلمان، ارسلان اور ان کے ساتھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں سے غداری کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ غدار کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ریاست پاکستان نے ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ بھارت کی ایک اور مکروہ چال بیانیہ جنگ ہے۔ سوشل میڈیا پر فتنہ الہند کے پروپیگنڈا کار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہیں یا عوام ریاست کے
साथ नहीं खड़ी, लेकिन हर बार अवाम और इदारे मिलकर दुश्मन के प्रोपेगेंडे को खाक में मिलाते हैं। यही हाल इस केस में भी हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफात ने भारतीय बयानिए को चिकनाचूर कर दिया। ये बात अब तय हो चुकी है कि भारत जितना मर्जी साजिश करे, पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, चाहे बलूचिस्तान में फितना फैलाने की कोशिश हो या कराची को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की, दुश्मन हमेशा नाकाम होगा। CTD सिंध और दीगर इदारे दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। भारत का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है। CTD सिंध की ये कामयाबी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेगा। रॉ के एजेंट जहां कहीं हो, उन्हें तलाश करके कुचल दिया जाएगा। भारत के सहूलतकार ख्वाह खलीज में बैठे हों या कराची में, उनका अंजाम एक ही है, रुसवाई, जिल्लत और शिकस्त। फितनौल हिंद हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के ख्वाब देखता आया है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अल्लाह की ताईद और अपनी अजीम अफवाज, एजेंसियों और अवाम के इत्तेहाद के बाइस हर साजिश को नाकाम बनाता रहा है। CTD सिंध की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर दुश्मन के चेहरे से नकाब उतार दिया है। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि एक तारीखी संगे मील है, जो दुश्मन के लिए इबरत और पाकिस्तान के लिए फख्र है। पाकिस्तान के शोहदा का खून रंग लाया है। दुश्मन चाहे कितना ही गहरा मंसूबा क्यों न कर ले, इस सरजमीन पर कभी कामयाब नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान अपनी अवाम और इदारों के साथ मिलकर हमेशा दुश्मन को शिकस्त देगी और फितना और हिंद का अंजाम हमेशा जिल्लत और तबाही होगा।